اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ و نظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، اللہ کی پرواہ کیجیے، اللہ کا احترام کیجیے. یہی کامیابی کا راستہ ہے. پالنے والے تیرے نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما، گناہوں کو معاف فرما، عاقبت بخیر فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. درود پڑھ دیں محمد والے. 15 شوال اور 25 شوال دونوں تاریخیں بیان کی گئی ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں، اور آج اتفاقاً حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی برسی کا دن ہے. میں چاہوں گا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی سے متعلق گفتگو کر کے پھر کچھ گفتگو حضرت آیت اللہ العظمیٰ روح اللہ الخمینی الموسوی کے بارے میں عرض کروں، اس لیے کہ زمانے کے تقاضے بہت زیادہ ہیں اور ہمیں بعض حقائق کا جاننا بہت فائدہ پہنچاتا ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد وآل محمد. ہمارے مکتب کو مکتب جعفری کہا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چھٹے امام علیہ السلام کو موقع ملا کہ وہ دین کی تبلیغ کو پوری طرح سے پھیلائے. اگرچہ کہ 5ویں امام علیہ السلام سے یہ کام شروع ہوا، اور یہ جو تاریخ چھپاتے ہیں اور یہ جو بہت سے لوگوں کے لیے تقدس کے قائل ہوئے ہیں، ان سے اگر سوال کیا جائے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے حدیث کے بیان کرنے پر پابندی لگائی ہوئی تھی، وہ کون لوگ تھے جنہوں نے حقائق کے بیان کرنے پر پابندی لگائی ہوئی تھی، وہ کون تھے کہ جنہوں نے جعلی حدیثیں گھڑی ہیں. ہماری کتابوں کو آپ نہیں قبول کرتے، نہیں کریں، آپ اپنی کتابوں میں جا کے دیکھیں. یہ تو 5ویں اور چھٹے امام علیہ السلام کا احسان ہے کہ انہوں نے ان حالات میں رہ کر دین کی حقیقتوں کو بیان کیا تاکہ آج لوگ پہچان سکیں کہ واقعی دین کون سا ہے اور دوسرا دین کون سا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شاگرد ہوں یا شاگرد کے شاگرد ہوں ان کو آپ استاد کے لیول پر لے کے ٹھیک آپ امام نہیں مانتے، نہیں مانیں، ہم تو امام معصوم مانتے ہیں اور ہمارے لیے وہ رہبر ہیں، رہنما ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ چھٹے امام علیہ السلام کی وہ اہمیت نہیں ہے مسلمانوں میں جو کہ باقی 4 ائمہ کی ہے. کوئی بات نہیں، آپ نے وہ طریقہ اپنایا، وہ آپ کو مبارک ہو، ہمیں ہمارا طریقہ مبارک ہو. لیکن ایک صحیح اور سالم عقل رکھنے والا انسان اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ایک وہ ہستی کی جس کی سوائے تعریفوں کے اور علمی خدمتوں کے کچھ بھی نہیں آتا سامنے. باقی لوگوں کی بھی اچھی باتیں آتی لیکن اس لیول پر نہیں آتی. ان کو آپ سائڈ پہ رکھتے ہیں، ان کو آپ کہتے ہیں کہ رسول کی آل میں سے ہیں، ان کو آپ کہتے ہیں کہ امیر المومنین السلام کی اولاد میں سے، ان کو آپ کہتے ہیں کہ علم کے ان پہاڑوں پر تھے جہاں پر کوئی نہیں پہنچ سکتا. لیکن جب عمل کی منزل آتی ہے تو آپ انہیں سائڈ پہ کر کے، جیسے ان 6 مستند کتابیں جو اہل سنت کے پاس ہیں، ان 6 مستند کتابوں میں امیر المومنین السلام سے کتنی حدیثیں ہیں اور باقی اصحاب سے کتنی رسول ہیں اور جناب ابو ہریرہ سے کتنی حدیث ہیں.
گھنٹے منٹ سیکنڈ ملائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جناب ابو ہریرہ کتنے منٹ گھنٹے سیکنڈ دن رسول اکرم کے ساتھ رہے ہیں، مولا کائنات کتنا عرصہ رہے ہیں، دوسرے اصحاب کرام وہ کتنا عرصہ رہے، اور پھر ان کتابوں میں پرسنٹیج وائز دیکھیں گے تو آپ کو حیرانگی ہوگی۔ خیر ہمیں اس اختلافی مسئلے کی طرف نہیں جانا ہے، کیونکہ 5ویں اور 6ٹھے امام علیہ السلام کو موقع ملا، انہوں نے باقاعدہ طور پر دین کی تشریح فرمائی، عقائد کو واضح کیا، توحید کے مسائل کو واضح کیا۔ توحید مفضل نام کی کتاب ہے، پھر زہرا اکیڈمی نے اس کی تفسیر بھی محمد علی سید صاحب نے لکھی، اس کو چھاپا ہے، پڑھیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ توحید جتنا خالص ہمیں ائمہ معصومین علیہ السلام سے ملا ہے، دوسرے سے ملنے کا تصور نہیں ہے، ملنا دور کی بات، تصور نہیں ہے۔ اور ہم آتے ہیں ان باتوں کو نیچے رکھتے ہیں، ایسی باتوں کو جو ٹھیک ہے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہے، لیکن دیکھنا پڑتا ہے نا۔ دیکھیں ہوا تو پنکھا بھی دے رہا ہے، ہوا اے سی بھی دے رہا ہے، پنکھے کی ہوا اے سی کی ہوا سے مقابلہ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ آپ آ کے پنکھے کی ہوا کی تعریف کرتے ہیں اور اے سی کی ہوا کی تعریف نہ کریں تو لوگ کہیں گے یار تھوڑا سا کچھ تو انصاف کرو۔ تو اہل بیت علیہ السلام کی معرفت اور علوم اور احادیث اور اقوال اے سی کی طرح ہیں، مثال کے طور پر، اور بعض تاریخی حقائق پنکھے کی طرح ہیں، ہوا یہ بھی دے رہے ہیں، ہوا وہ بھی دے رہے ہیں، تو ہم وہ پنکھے والی ہوا لیں اور اے سی والی ہوا چھوڑ دیں، یہ ہمارے سمجھ سے باہر ہے۔ ایسا تو نہیں، ہمارے اندر ایسا کر دیا گیا تاکہ ہم انہی چیزوں میں لگے رہیں، مسلمانوں میں اختلافات ہوتے رہیں، اور اس کے بعد جناب ہم لوگوں کو حقیقت کی طرف نہ لے جا سکتے، مشغول کر دیا جاتا ہے نا۔ بعض مرتبہ کسی مولانا کی مجلس خراب کرنی ہو، سکھا دوں آپ، مجلس سے پہلے اس کے پاس پہنچ جائیے اور 2-4 کنفیوژن والے سوال پوچھ لیجیے، وہ کہے گا تو بھائی بعد میں جواب دے دوں گا یا فوراً ٹال دے گا، لیکن ذہن جو ہے وہ کنفیوژن کی طرف چلا جائے گا، اور اس مجلس کو آپ دیکھیے گا اس طرح سے نہیں پڑھی جاتی۔ اسی لیے عام طور پر مجلس سے پہلے کوشش کرتے ہیں کہ لوگ سامنے نہ آئیں، سوال نہ کریں، ہم بھی خطبے سے پہلے درخواست کرتے ہیں کہ بعد میں آ جائے گا، شاید یہی وجہ۔ ہمیں بھی انہی مسائل میں ڈال دیا گیا ہے تاکہ جو چیزیں ہمیں مولا کائنات ائمہ معصومین جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے ملی ہے، وہ چیزیں ہم لوگوں تک نہ پہنچائیں، اور اس کے بعد ان چیزوں میں کہ جو ہیں مسائل ہیں، پھر کل کو کہے میں SME صاحب نے تو انکار کر دیا، نہیں ہیں، 100% ہیں، لیکن جو دلوں کو جلا دینے والی، دلوں کو زندہ کرنے والی چیزیں ہیں ان کو لوگوں تک پہنچائیے، تاکہ معصوم فرماتے ہیں کہ لوگوں کے دل ہمارے طرف کھنچے، لوگوں کے دل ہماری طرف کھنچتے آئیں گے اور تمہیں زیادہ زحمت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور ہماری مجلسیں ہیں بھی۔ پہلی گفتگو کا پہلا حصہ ختم ہوا، دوسرا حصہ یہ ہے کہ ہمارا نظریہ ایک عدل الہی کی حکومت کے قائم کرنے کا ہے۔ مکتب جعفریہ، فقہ جعفریہ، یا کیا کہتے ہیں تشیع کا جو نظریہ ہے، وہ نظریہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسی حکومت کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں کہ جو عدل الہی کی حکومت ہوگی۔ بس ہمارا نظریہ یہ ہے کہ جہاں عبادات رسمی انجام دی جائیں وہاں پر تیاری کی جائے تاکہ ایک حکومت قائم ہو، جو عدل کی حکومت قائم ہو، اور وہ نظام نافذ کرے جس نظام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے بھیجا، اور انہوں نے اس نظام کو 12 اماموں کو سرٹیفائی کر کے دے دیا کہ جب موقع ملے آپ یہ کام کریں۔ اسی لیے مولا کائنات نے پہلے دن سے کہا کہ بھائی حق تو میرا ہے، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ نہیں مانتے، ابھی نجل البلاغہ اٹھا کے دیکھ لیجیے، خطبہ شیخیہ، درد دل ہے کہ وہ بابا یہ خلافت میرا حق ہے، میں امام بھی ہوں خلیفہ بھی ہوں، تم کہاں لے گئے ہو؟ یہ سارے جو واقعات ہوئے کیا ہوئے؟ تم لے گئے نا، تم خلافت لے گئے نا، امامت تم مجھ سے لے نہیں سکتے نا۔ خلافت اس وقت میں جب آگے بڑھنے میں مدد کرتی جب عوام بھی ساتھ دیتے، عوام نے بھی ساتھ نہیں دیا، چند لوگوں کے علاوہ، تاریخ میں لکھا ہوا ہے، ساتھ نہیں دیا۔ امام نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم اپنی ڈیوٹی پوری
کرتے رہیں گے اور ایک عدل الہی کی حکومت قائم کرنے کی کوشش ہوتی رہے گی۔ اللہ جبر سے ایسی حکومت قائم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، اللہ انسانی عقل کے ذریعے ایسی حکومت نظم۔ مثلا ایک چھوٹی سی مثال دوں، اس کو وہ کمپیریزن مت سمجھے گا، سمجھانے کے لیے۔ مثلا نیوزی لینڈ کی حکومت عدل کی حکومت سے زیادہ قریب ہے بنسبت پاکستان کی حکومت، سعودیہ کی حکومت، دوسری حکومتیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ٹھیک ہے وہاں دین نہیں ہے لیکن لوگوں کو ان کا حق دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک مثال کے طور پر اگر دین ہوتا تو، یا نیدرلینڈ کی حکومت کے بارے میں نہیں کیا لیکن بتایا، سویڈن کی حکومت کے بارے میں، کہ بھی لوگوں کو ان کا حق مل جاتا ہے، کسی کو حق لینے کے لیے بھاگ دوڑ نہیں کرنی پڑتی، ایسی حکومت قائم ہونی۔ تو ہمارا نظریہ یہ ہے کہ نظام ولایت ایک وقت ضرور نافذ ہوگا اور عدل الہی کی حکومت قائم ہوگی۔ اسی لیے جمعے کے دن ہم اپنے زمانے کے امام کو بھی یاد کرتے ہیں، جن کو توفیق ہوتی ہے وہ دعائے ندبہ پڑھتے ہیں، جن کو توفیق ہوتی ہے وہ زیارت جامعہ پڑھتے ہیں، تاکہ ائمہ معصومین سے ہمارا اٹیچمنٹ باقی رہے۔ یہاں سے آگے دو نظریے چلتے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ اب جب غیبت کا زمانہ شروع ہو گیا تو شروع ہو گیا، اب چپ چاپ بیٹھ جائیں۔ ابھی بھی ایسے عمامہ بسر اب قبا پہنے ہوئے ہیں، چپ۔ کسی نے پوچھا یہ لوگ شہید ہو رہے ہیں، بولا شہید ہونے دو، بولا کچھ ہمیں مظاہرہ نہیں کرنا۔ کہا نہیں نہیں نہیں، غیبت کے زمانے میں کسی بھی قسم کی کوئی موومنٹ کی اجازت نہیں ہے۔ میری تو عقل اس بات کو قبول نہیں کرتی ہے کہ مجھ پر ظلم ہوتا رہے، مجھ پر ظالم مسلط ہوتے رہے، میں چپ چاپ بیٹھا ہوں۔ پھر مولا کائنات کے اقوال، امام حسین علیہ السلام کے اقوال، محرم، عاشورہ زندہ کرنا، یہ سب کہاں جائے گا؟ میں جو اکثریت علماء تشیع کی نظر ہے اس کا قائل ہوں، اور ان کی نظر یہ ہے کہ جب بھی ہو سکے، جتنا ہو سکے، عدل الہی کی حکومت قائم کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ کامیاب ہوئے نہیں ہوئے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں ہر زمانے میں علماء نے کوشش کی، حتیٰ یہ ہماری کوتاہی ہے جب پاک و ہند بر صغیر کی صورت تھی، اس زمانے میں بھی شیعہ حکومتیں قائم کرنے کی کوشش کی گئیں اور کچھ حد تک کامیابی بھی ہوئی، پھر وہ آگے نہیں بڑھ سکے، اس کی وجوہات اپنی جگہ۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک سادہ انسان، چیک کر لیجئے کہ ان کے وارثوں کو کیا ملا کیا نہیں ملا، اللہ پر بھروسہ کرنے والی شخصیت اور ان علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کی تعلیم حاصل کر کے آگے بڑھنے والی شخصیت۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شیعہ ملک ہے اور اس کا حاکم سوائے ظلم کے کچھ نہیں کرتا۔ اچھا، ظلم سے مطلب صرف یہ نہیں کہ کوڑے مارو، قتل کر دو، قید میں ڈال دو۔ ظلم یہ ہے کہ جہاں پر بیٹیوں کو پردے میں گھومنا چاہیے، جہاں پر شراب نہیں بکنی چاہیے، جہاں حرام چیز کھل کر نہیں ہونی چاہیے، وہاں پر اگر آپ وہ رائج کر دیں ظلم ہو گیا۔ میرے مولا سے کسی سوال کیا کہ ظلم کی تعریف تو بتا دیں، امام نے فرمایا جس چیز کی جو جگہ ہے اس کو وہاں نہ رکھو، یہ ظلم ہے۔ جس چیز کی جو جگہ ہے اسے نہ رکھو۔ معاف کیجیے گا، میں جوتے اٹھاؤں وہاں سے لا کے یہاں رکھ دوں، ظلم ہے۔ کیوں؟ یہ جگہ مقدس ہے، یہ جگہ پاک ہے، یہ جوتوں کی جگہ نہیں ہے۔ آپ فوراً کہیں گے مولانا یہ آپ نے کیا کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ایک چیز کو غلط جگہ پر رکھا گیا۔ تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ اس ملک، اچھا جو امام بھی کہتے ہیں تو مجھے بھی تو لوگ امام جماعت کہتے ہیں، مولانا کو بھی امام جماعت کہتے ہیں، وہ اس اصطلاح میں مت پڑھیے گا، اصل چیز پہ جائیے کہ جس ملک میں 8ویں امام علیہ السلام کا مزار، جناب معصومہ، دوسرے اہل بیت کی اولاد نسل وہاں پر ہیں، اور جہاں پر اکثریت تشیع کے محرم اور سفر میں عزاداری ہوتی ہے، اور کیا عزاداری ہوتی ہے، الحمدللہ ہمارے یہاں بھی اچھی عزاداری ہوتی ہے، اس کے اندر نظام اسلامی کے بجائے نظام فسق جاری ہے۔ اب میں یہاں پر آپ سے ایک رائے لیتا ہوں، ہم دو نظام قائم کر سکتے ہوں۔ ایک نظام احکام شرعیہ، عدل نہیں کہتا، ہو سکتا ہے کہ اس پہ اعتراض آ جائے، ایک نظام احکام شرعی ہو اور ایک نظام شراب خوری ہو، یزید جیسی حکومت، ٹھیک ہے،
یہاں پر میں نے حسین جیسی حکومت نہیں کی اس لیے کہ وہ امام معصوم ہے، پھر غلط فہمی ہو جائے گی۔ ایک ایسی حکومت جس میں احکام شرعی کو جاری کیا جا سکتا ہے، اور ایک ایسی حکومت جس میں فسق و فجور کرایا جا رہا ہے۔ آج بھی اگر 70 سے پہلے کی ایران کی ویڈیوز، تصویریں جو بھی ملتی ہیں دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ آپ کی عقل کیا کہتی ہے کہ نہیں امام غیبت میں ہے تو ہمیں فسق و فجور والی حکومت چلانے دیں، باقی جو ہوتا ہے نہیں۔ انسانی عقل آ کے کہتی ہے کہ اگر ہم 10,000 حکم شرعی میں سے 1000 حکم شرعی بھی رائج کر سکیں تو رائج کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آہستہ آہستہ ہم اس طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ نے اللہ پر بھروسہ کیا اور ان کے تقوی نے اثر دکھایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے گا، اللہ کی پرواہ کرے گا، اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا۔ جہاز میں بیٹھے پیرس سے تہران آ رہے ہیں، انٹرویو لینے والے پوچھے کیا احساس ہے؟ کہا مجھے کیا احساس ہونا ہے؟ کہ آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کا اتنا استقبال ہونا ہے؟ کہ بابا میں ایک حکم الہی کو جاری کرنے جا رہا ہوں، اللہ نے قبول کیا، توفیق ہو گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اپنا وظیفہ پورا کر رہا ہوں۔ بہت بڑی بات ہے۔ جس نے دنیا کو ہلایا وہ یہی ہے۔ جو آج مرجعیت اور رہبری اور ولایت فقیہ کے خلاف اتنا شور ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ تقوی کے ساتھ علماء نے نظام ولایت امیر المومنین السلام کو آہستہ آہستہ جتنی ان کی طاقت ہے نافذ کرنے کی کوشش کی۔ آج ان دو بزرگوار اور باقی بزرگواروں کی برکت سے دنیا میں دیکھ لیجئے سیاست کی ڈیفینیشن چینج ہو گئی۔ مظلوم کھڑے ہونے کی طاقت پہ کشمیریوں سے پوچھ لیجئے تم کو کیسے ہوش آیا کہ ہمیں بھی کھڑا ہونا چاہیے؟ فلسطینیوں سے پوچھ لیجئے تم کو کیسے ہوش آیا کھڑا ہونا چاہیے؟ باقیوں کو پوچھ لیجئے۔ آج 3 طاقتیں ایسی ہیں کہ جو انقلاب کی برکت سے دشمنوں کے مقابلے میں کھڑی ہوئی اور کامیاب ہیں، اور اب طاقتور کہتے بیٹھ جاؤ، وہ کہتے ہیں ہم نہیں بیٹھیں گے، ہم تو اپنا حق لیں گے۔ نمبر 1 یمن میں حوثی، کل کی تحلیل اخباروں کی پڑھ لیجئے، نیوز کی پڑھ لیجئے۔ اب سعودیہ اور امریکہ اور سب کہہ رہے ہیں بھائی آ جاؤ بیٹھ جاؤ، بھلے ٹھہرو، ابھی تو ہم اٹھے ہیں، ابھی تو ہم کہیں پہنچے ہیں۔ نمبر 2 حماس یا حماس، دونوں میں بولتا ہوں تاکہ جو تلفظ ہے وہ صحیح ہو جائے۔ اس کی کیا طاقت تھی اور آج کیا طاقت ہو گئی؟ بقول امریکہ کے یہ 40 راکٹ کیسے اس لوہے کے ڈوم میں سے داخل ہو گئے؟ اس پر تحقیق ہونی چاہیے۔ 3000 میں سے 40 راکٹ یہ کہیں بھی گر سکتے تھے اور کہیں بھی مشکل ہو سکتی تھی۔ اب حماس سے کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، کہتے ہیں ٹھہرو، ابھی تو ہمیں طاقت ملی ہے، ابھی تو ہم اٹھے ہیں۔ اس کے بعد کشمیری ظلم پہ ظلم ہو رہے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں نہیں بھائی ابھی ٹھہرو، ابھی تو ہمتیں آئی ہیں، ابھی تو ہم ظالم مودی کے خلاف کھڑے ہوئے۔ یہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور موجودہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی کی محنتیں اور برکتیں ہیں کہ مکتب تشیع کو عزت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، مکتب تشیع کو عقل کا مکتب کہا جا رہا ہے۔ حزب اللہ کو بین کرتے وقت ہزاروں غیر مسلمانوں نے کہا تھا کہ یہ تو اپنے حق کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، امریکہ اس پہ پابندی کیوں لگا رہا ہے؟ یاد رکھیے گا یہ مکتب اہل بیت علیہ السلام کی خوبی ہے کہ نہ صرف خود ظالم کے خلاف کھڑا کرتا ہے، دوسروں کو بھی ہمت دلاتا ہے۔ میں نے فیس بک پہ اسماعیل ہنیہ کا وہ بیان ڈال دیا تھا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ بھائی کسی نے گندو بھیجا، کسی نے چاول بھیجا، کسی نے کچھ بھیجا، ایران نے ہماری کوئی مدد نہیں کی سوائے یہ کہ ہمیں اسلحے سے لیس کر دیا۔ اب دیکھیں ایران نے ہمیں اسلحے سے لیس کر دیا اور اس مدد سے ان کے ڈرون سے اور ان کے اسلحے سے ہم نے اسرائیل کو ناکو چنے چبوا دیے۔ میرا فیس بک 1 مہینے کے لیے بند کر دیا گیا کہ آپ لائیو ٹرانسمیشن نہیں کر سکتے، اور کل تو فیس بک کی خود جو ورکرز ہیں انہوں نے بھی آواز اٹھائی ہے کہ یہ کیا بات ہے، کہ اسرائیل کے خلاف اگر کوئی بات آئے تو آپ فوراً اس پیج کو بند کر دیتے، اس نیوز کو روک لیتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ جو کہتے ہیں نا آزادی بیان، دوسرے خطبے میں اس کی بات آنے والی ہے، آزادی بیان، تو یہ کہاں گیا آزادی بیان کہ ہم اس کا ایک انٹرویو لگاتے ہیں فیس بک پہ۔ یہ دنیا کو طاقت کس نے دی؟ طاقت اللہ تعالیٰ کی۔ یہ فہم کس نے دیا؟ یہ توجہ کس نے دلائی؟ یہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ بھی اس لیے کہ لوگوں نے
اپنے بچوں کو اپنے آپ کو ان کے آگے رکھا کہ بھائی اگر تم دین نافذ کرنا چاہتے ہو ہم تمہارا ساتھ دیتے ہیں. اور آج آخری جملہ کہہ دوں, اگر ایران سے امریکہ اور یورپ کو پریشانی ہے تو ایران کے ایٹم بم سے نہیں ہے. میں خطبے میں پوری ذمہ داری سے بات کرتا ہوں, میرے پاس تمام تحقیقات. ایران سے اگر پرابلم ہے تو ایران کی ٹیکنالوجی سے پرابلم ہے. اگر وہ حدیث صحیح ہے کہ سلمان تمہاری قوم اگر علوم ستاروں پہ ہوں گے تو وہاں سے توڑ کے لے آئی, آج لے کر آئے ہیں. آج ایرانی قوم ٹیکنالوجی میں وہاں پہنچ گئی ہے کہ دشمن, کیونکہ ہماری آپ کی صرف ان چند چینلوں سے آگے رسائی نہیں ہے. اگر آپ دنیا کے چینلز کو پڑھیں, سنیں, دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جتنی ٹیکنالوجی میں, چاہے وہ میڈیکل کی ٹیکنالوجی ہو, چاہے وہ کیا کہتے ہیں نینو ٹیکنالوجی ہو, چاہے دوسرے علوم ہو, اس میں ایران نے جو ترقی کی ہے یہ پریشان ہیں کہ یہ ترقی کیسے انسان کو کہاں سے کہاں لے جا رہی ہے. اور اگر اسی طرح سے چلتا رہا, 42 سال ہو گئے انقلاب کو, 42+ سال, اتنی پابندیاں 8 سال صدام نے حملہ کیا, کیمیکل وار اور سب کچھ ہوا, اس کے باوجود آج یہ قوم کھڑی ہو رہی, اس لیے نہیں کہ ایرانی ہے, اس لیے کہ اب اہل بیت کو فالو کر رہی ہے. اور جو قوم اہل بیت کو فالو کرے گی اللہ تعالیٰ اسے عزت دے گا, اللہ تعالیٰ اسے مقام دے گا. پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا ان ہستیوں کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. ہمیں بھی نظام اسلامی, نظام ولایت فقیہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. جہاں جہاں مومنین ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما. مکتب کو مزید عزت و کرامت و شہرت عطا فرما. بیماروں کو شفا کامل عطا فرما. زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما, ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. مومنین تقوی اختیار کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے, اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. 2-3 بہت اہم امور ہیں جن کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں, اس لیے کہ توجہ رکھنا بہت ضروری ہے. تاریخ میں سپر پاور کی ذلت اور رسوائی دیکھنی ہو, سپر پاور کی ناک کی رگڑے جانے کی تصویر دیکھنی ہو تو آپ افغانستان میں دیکھ سکتے ہیں. 4 جولائی تک امریکہ نے فیصلہ کیا ہے کہ 9/11 کی بنیاد پر جس جنگ کو شروع کیا تھا وہ ختم کر کے افغانستان سے واپس نکل رہا ہے. پہلا سوال, کتنی کامیابی ہوئی تمہیں؟ پرسنٹیج بتا دو. 100%, 90%, 70%. کامیابی تو نہیں, میری فیلئر ہے. کتنے ان کے فوجی مارے گئے, کتنے افغانی مارے گئے, شہید ہوئے, کتنی ان کی اقتصاد کی تباہی و بربادی ہوئی. اور اب اس سے بڑا بم پھٹنے جا رہا ہے, اور وہ بم وہی ہے جو امریکہ کے آنے سے پہلے اور رشیا کے بھاگنے کے بعد ہوا کہ جناب ہر وہاں قبائلی نظام ہے. بابا آپ کی طرح نہیں ہے یہاں پر کہ لوگ مثلا اپنی فیملیز کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. وہ بزنس بھی کر رہے ہیں, کام بھی کر رہے ہیں. قبائلی نظام. اور جب دشمنی کرتے ہیں تو ایسی دشمنی کہ ایک قبیلے کا واقعہ مجھے یاد ہے کہ اس نے دوسرے قبیلے کے 250 لوگوں کو پکڑ کے ایک کنٹینر میں بند کر دیا, چھوڑ دیا, اور کتنے دنوں بعد کھولا تو وہ مرے ہوئے تھے, اور ایسے عالم میں مرے ہوئے تھے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. 25,000 مومنین کو مزار شریف میں شہید کیا گیا. بہت بڑے بڑے واقعات گزرے. پھر سے اسی طرف ہم جا رہے ہیں. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم پڑوسی ہیں. ہم نے کہیں غلطیاں بھی کی ہیں, ہم نے کہیں غلط جگہ پر کھڑے ہو کے ساتھ دیا ہے. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اس کی قیمت بھگتنی پڑے گی. میں جان بوجھ کے جملے کہہ رہا ہوں, ہمیں اس کی قیمت ادا نہیں کرنی پڑے گی, ہمیں اس کی قیمت بھگتنی پڑے گی. کتنی قیمت دینی پڑتی ہے یہ زمانہ بتائے گا, یہ تاریخ بتائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اب امریکی فوج اور نیٹو کی فوج کے واپس جانے کے بعد وہاں پر کس کا کنٹرول ہے؟ وہ کنٹرول کرنے والے ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں؟
ہندوستان جیسا خبیث ملک وہاں پر کیا رول ادا کرتا ہے، اسرائیل جیسا ملک، جانتے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، وہ وہاں پر کیا رول پلے کرے گا. اور اب پورا خطہ اتنی خطرناک صورتحال میں داخل ہو گیا. ایسے میں اسرائیل کی غاصب حکومت نے فلسطینیوں کا قتل عام کیا. اب یہاں سے پاکستانی فوج کا رول شروع ہوا. ٹرکی نے کچھ فیصلے کیے، پاکستان نے اس میں حامی بھری. امریکہ نے پاکستان کو درخواست بھیجی یا کہا کہ ہمیں افغانستان سے نکلنے کے بعد آپ کے ملک میں ایئر بیس چاہیے تاکہ ہم وہاں پر مانیٹر مینیج کر سکیں. ہماری مصدقہ اطلاعات اور اخباروں میں بھی یہی ہے کہ ہماری فوج نے واضح کر دیا کہ ایک غلطی کر لی، ہماری حکومت نے واضح کر دیا ایک غلطی کر دی، اب دوسری غلطی نہیں کر سکتے. اچھا، امریکہ کو اور برٹش کو جو چاہیے وہ تو چاہیے ہوتا ہے. ہوتا کیا ہے، ایک ایسا صحافی جس کو آپ میں سے کوئی نہیں جانتا تھا، نام سمجھ گیا، اس کو 3 لوگ آ کے مارتے ہیں اور ایسا مارتے ہیں کہ 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے بعد اس کا زخم بھی چلا جاتا ہے. اور مارتے وقت کہتے ہیں ہم ISI سے ہیں، ہم ISI سے. اب جوک سمجھ رہے ہیں میرا؟ ہاں، کیونکہ سب چیزوں سے نکال کر آپ کو ایک خلاصہ پیش کرتا ہوں. اگر ہو بھی تو نہ بولے. جب یہ اٹھاتے ہیں، ہماری شکایت ہے ایجنسی سے، فوج سے، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ملک پہ بنائے تو ہم کہیں نہیں کیونکہ ہماری شکایت ہے اس وجہ سے ہم بھی ان کے خلاف. نہیں نہیں نہیں، یہ ملک مجھے اللہ نے دیا، یہ امانت ہے. اگر ISI کے کچھ غیر ذمہ دار لوگ کام کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ جناب بس خراب ہو. یہ صاحب جو ہیں جن کو وی لاگر کہا جاتا ہے، یوٹیوب پہ جو چینل چلاتے ہیں آپ بھی چلا لیں، ان کو وی لاگر کہا جاتا ہے. اس کی کوئی حیثیت تھی نہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے چٹکلے چھوڑتا تھا. اب اس کو آ کے کسی نے ہلکا ہلکا مار دیا، یہ بن گیا ایک بڑا واقعہ. پہلے پورے ہاتھ پہ پٹا تھا، پھر پٹا آدھا ہو گیا، اور پھر تیسرے دن پٹا غائب ہو گیا. اور جب مہمان آئے تو دونوں ہاتھوں سے مستقبال بھی کر رہے. جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو میں اس ہاتھ کو ہلانے کی پوزیشن میں 1 ہفتے تک نہیں تھا، جب تک آپریشن نہیں ہوا میرا. یہ XYZ انٹر ہوتے ہیں، ان کی ہلکی پھلکی پٹائی ہوتی ہے. ابھی یہ کچھ بول رہے ہوتے ہیں، وہاں سے ایک بہت بڑے نام نہاد، نامور نہیں، نام نہاد صحافی داخل ہو جاتے ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا ہے تو پوری میں جانتا ہوں میں فلاں کہانی کی رخ کو موڑ دیا گیا. فوج کے خلاف، ایجنسیز کے خلاف وہ ہرزہ سرائی کی اور وہ جگ ہسائی کی کہ آپ اگر یوٹیوب پہ جا کے سنیں کہ آج انڈیا کا میڈیا اس کی باتوں کو اچھال کر کیسے کہہ رہا ہے تو آپ حیران ہو جائیں گے. میں پھر کہتا ہوں کہ فوج سے بھی ہماری ناراضگی، میری ذات تو کچھ نہیں، ایجنسی سے بھی ہماری ناراضگی، لیکن میں یا ہماری قوم، غیور قوم، حسینی قوم اس بات کو برداشت نہیں کر سکتی ہے کہ جس ملک میں ہمیں اتنی آزادی سے عزاداری اور اپنی دینی رسومات کرنے کا موقع ملتا ہے، جس کی حفاظت یہ فوج ہی کر رہی ہے نا. کون جاتا ہے، کون اپنی قربانیاں دیتا ہے؟ ایجنسیز کا جو رول ہے وہ پلے کرتے ہیں، تھوڑا تھوڑا وہ اس رول سے باہر آ جاتے ہیں، پھر ہمارے لوگ غائب ہو جاتے ہیں. وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں آ کر یہاں کھڑے ہو کے مثلا جو 1500-1700 لوگ آتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں، اور پھر میں آ کے شروع ہو جاؤں فوج، نہیں. میری فوج بھی محترم ہے، میری ایجنسیز بھی محترم ہیں، اور ان کی غلطیوں کو فعلاً سائڈ پہ رکھ کے یہ جو بڑا نام نہاد داخل ہوا، اس نے ڈائریکٹ فوج پر حملے شروع کر دیے، یہاں تک کہ آرمی چیف. یہاں پر میں کہتا ہوں کہ ہماری ایجنسیز کا قصور ہے. 2014 کے اس پر فائرنگ کے واقعے کی رپورٹ اگر آ جاتی تو آج اس میں یہ ہمت نہ ہوتی. میں تو کہتا ہوں شرم سے ڈوب مرنے کی بات نہیں کہ قاعدہ مزار کی اتنی بے حرمتی ہوتی ہے، اس کو بھی ایک ڈرامہ بنا کر کہ کسی کا دروازہ توڑا گیا جبکہ دروازہ نہیں توڑا گیا تھا، اور ایک ایسی کہانی بھر دی کہ لوگ بھول ہی گئے کہ قاعدہ مزار کا بھی کچھ ہوا تھا. یہ ڈرامے ہوتے ہیں جو کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پوری اپوزیشن نادان بن کے اس کو ملنے رہی وہاں.
ایک عجیب و غریب صورتحال ہو. نتیجہ کیا ہوا میں یہاں لانا چاہتا ہوں, میرے پاس وقت نہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ اسرائیل فلسطین کے مسائل کے بارے میں جو ہماری فوج, ہماری حکومت, ہمارے لوگ سوچ رہے تھے, وہ چیک کر لیجئے کون سی خبروں میں آ رہا ہے. ہر خبر اسی طرف چلی گئی, کچھ ان کی طرف, کچھ ان کے مخالف. یہ طریقہ ہوتا ہے قوم کو ڈائیورٹ کرنے کا. میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ پنکھے کی ہوا اور اے سی کی ہوا. آپ نے پنکھے کی ہوا کی تعریف کر دی اور اے سی کو بھلا دیا. یہاں پر یہ ہوا. اصل مسئلہ جو اسرائیل غاصب حکومت کے خلاف پاک فوج کا ٹرکی کے ساتھ, ملیشیا کے ساتھ, دوسرے ممالک کے ساتھ آگے بڑھنے کا, ایران کے ساتھ آگے بڑھنے کا پروگرام بنا تھا, وہ بالکل نظر انداز ہو گیا اور فوج کو آہستہ آہستہ بیک فٹ پہ کر دیا. میں نظر آتا ہے مجھے. علیکم السلام. اور دوسری چیز جس کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ فوج کو اتنا مورلی جھکا دو کہ وہ کہا بھائی تم بیس لے لو, ان مسائل کو مجھ سے ختم کرو. میں حکومت سے اور فوج سے کہوں گا اگر بیس دے دیے تو پھر آپ بھول جائیے کہ پاکستان کے نام کی کوئی سرزمین بھی تھی. اس لیے کہ یہ امریکی بھگوڑے ہیں. یہ اگر مرد کے بچے ہوتے لڑتے نا بھئی, خیبر میں آخر وقت تک مسلمان ڈٹے رہے نا, اور پھر وہ حملہ کیا, بالآخر خیبر کے خلاف فتح ہوا کہ نہیں ہوا. یہ بھگوڑے ہیں. آپ ان کو بیس دے دیں گے, یہ فائدہ اٹھائیں گے, چند ارب ڈالر پہلے کی طرح آپ کو مل جائیں گے, پھر ایک دم سے آپ کے پیروں سے زمین کھینچیں گے. بلوچستان الگ, بدبو آنے لگی ہے بلوچستان کے الگ ہونے کی. پھر سندھ کیوں اپنے آپ کو الگ چھوڑے, پھر پنجاب کیوں. اگر پاکستان کی بقا ہے تو اس میں ہے کہ ہمارے ایئر بیسز کسی کو نہ دیے جائیں. اور ان 2% کی بات, انسان غلطی کرتا ہے, ان 2% کی باتوں سے ڈر کے کہ لوگ جناب ہمیں ذلیل کر دیں گے. مجھے معلوم ہے فوج کے اندر ایک عنصر پایا جاتا ہے کہ وہ اپنی انسلٹ سے ڈرتے ہیں اور وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. میرے پاس مثال ہے ان کے احترام کے ساتھ, کوئی میں ان کی انسلٹ نہیں کرنا چاہتا. میں آج کے اس جمعے کے فورم سے فوج سے, ایجنسی سے اور حکومت سے کہتا ہوں کہ ایسے ملک دشمن لوگ کہ جن کے الفاظ آپ تک نہیں پہنچے, مجھ تک پہنچ گئے, میں تھوڑی محنت کرتا ہوں, ڈھونڈتا ہوں, کرتا ہوں, ایسے لوگوں کو اگر فوراً پکڑ کر سزا نہیں دی نا تو یہ اپنے آپ کو تو تباہ کریں گے, ہمارے ملک کو بھی تباہ کریں گے. ایک درود پڑھ دیں محمد. دوسری چیز اور آخری چیز جس کی طرف توجہ دلانی ہے اور وہ یہی ہے کہ میں سپریم کورٹ سے تعجب کرتا ہوں. برا مت مانیے گا, کل سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا, اگرچہ کہ اس فیصلے میں بہت سے نکات دیے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے, اگر مثلا انہوں نے اپنی ایگزٹ پر پابندی والی اپیل واپس لے لی ہے اور حکومت کے خلاف بھی جو انہوں نے اپیل دائر کی تھی وہ بھی لے لیے, تو ہم اس کیس کو بند کرتے ہیں. لیکن ہم کچھ آبزرویشنز دیتے ہیں. نمبر 1, کتنے کیسز میں اتنی تیزی سے فیصلے ہوئے. نمبر 2, کتنے کیسز میں جمعے کے دن 12 بجے کورٹ میں اپیل داخل ہو یا ریٹ داخل ہو, جو بھی لفظ ہے, اس پر آبجیکشن آئے, آبجیکشن کا جواب دیا جائے, سرکاری وکیل کو آدھا گھنٹہ دیا جائے اور اس کے بعد اس کی نپٹا دیا جائے اور فیصلہ دے دیا جائے کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ باہر جا سکتے. یہ سپریم کورٹ کے آبزرویشنز ہیں, پڑھ لیجیے آج کے ڈان اخبار. اینڈ میرا سوال سپریم کورٹ سے, میرا سوال حکومت سے, آپ لوگ کیسے بیک آؤٹ ہو گئے؟ آپ نے کیوں نیب کے ججز کو اس طرح سے آڑے ہاتھوں نہیں لیا؟ آپ نے ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ کے اس جج کو آڑے ہاتھ نہیں لیا کہ جس نے اتنی جسٹس کے ساتھ خیانت کی ہے؟ میں واضح طور پر ذمہ داری لیتا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ کے جج نے, جو بھی ہے مجھے نہیں معلوم, پھر کل کو کہیں مولانا وہ تو فلاں تھا, میں بالکل نام نہیں یاد ہے مجھے, یا میں جانتا بھی نہیں ہوں. جس نے یہ زیادتی کی ہے اس نے جسٹس کی پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے. آیا چیف جسٹس صاحب خاموش رہیں گے یا سو موٹو لے کر یا اپنے اختیارات کو استعمال کر کے اس کا سدباب کریں گے؟ میرے جیسا, آپ جیسا روڈ پہ کام کرنے والا مزدور یہ تو اپنے حق کے لیے روتا رہتا ہے, پریشان ہوتا ہے, لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے. بہرحال
یہ چیزیں ملک کی جڑوں کو کھوکھلی کر رہی ہیں۔ ساتھ ساتھ عرض کرتا چلو، نقطہ میرا ختم ہو گیا کہ بارشوں کے لیے دعا کیجیے۔ بارشیں لیٹ ہوتی جا رہی ہیں، ہمارے لیے بارشوں کی ضرورت ہے، تو اس زمانے میں دعا کیجیے۔ جیسے کہ مانسون میں بارشیں آتی تھیں اور پھر جو ضروریات میں پوری ہوتی تھیں، بارشوں کے لیے بھی دعا کرتے رہیے ہر نماز کے بعد کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بارشیں نازل فرمائے۔ اور ساتھ ساتھ پھر سے عرض کرتا چلو، جنہوں نے کورونا کے ٹیکے نہیں لگوائے ہیں وہ اطمینان سے چائنا والے ویکسینیشن لگا لے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں کورونا کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ، تجھے تیری عظمتوں کا واسطہ۔ پشاور کے پی کے اسمبلی میں ایک بل پاس ہوا، ساری چیزیں میرے پاس نہیں پہنچی کمپلیٹلی، اس لیے میں اس پہ آج بیان نہیں دے رہا ہوں۔ کوئی نہ کہے کہ مولانا آپ نے اس پہ بات نہیں کی تھی، میرے پاس چیزیں آ جاتی، پھر میں چاہتا ہوں کہ اس کو اوتھینٹک طریقے سے بات کروں۔ پالنے والے ہمارے ملک کے مسائل کو حل فرما، مومنین کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما، پاکستان دشمن عناصر ہدایت کے قابل نابود فرما دے، ہمارے مرحومین شہداء کے درجات کو بلند فرما، بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، محتاج ہیں تیرے پالنے والے، اپنی ہماری دعائیں اپنی رحمت سے قبول فرما کہ ہماری محتاجیوں کو دور فرما دے۔ پالنے والے ہماری عاقبت بخیر فرما دے، جہاں جہاں مومنین ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے مراج کرام جو دنیا سے چلے گئے ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، ہماری خاص مشکلات ہیں، خاص دعائیں انہیں قبول فرما، زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق الله العلي العظيم۔